بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 24واں پارہ پڑھا گیا۔ 24ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے المؤمن، اور اس میں 85 آیتیں ہیں، 80 پر 5 آیتیں۔ میں نے بالکل آخری آیت پڑھی ہے، 80 پر 5ویں نمبر کی آیت۔ اس میں ایک مضمون ہے، مجھے اسے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ آج رمضان المبارک کے 19 تاریخ مکمل ہوئے، 19 روزے، اور تراویح 20ویں پڑھی گئی، گویا دوسرے عشرے کی آخری تراویح پڑھ لی گئی۔ آنے والا روزہ 20واں ہے، لیکن آنے والی شب 21ویں، اور 21ویں تاریخ سے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ کل مغرب سے پہلے جو لوگ سنت والا اعتکاف کا ارادہ کیے ہیں، وہ 10 دن سے کم کا نہیں ہے۔ سنت والا اعتکاف وہ 10 دن کا مطلب آخری عشرے کا، چاہے 9 دن ہو چاہے 10 دن، آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ جو لوگ سنت والا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ کل مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، پھر چاند نظر آنے کے بعد باہر نکلیں گے۔ یہ سنت والا اعتکاف۔ باقی 1 دن 2 دن 3 دن یہ سب نفل میں، اور سنت اور نفل میں بڑا فرق ہے۔ سنت وہ ہے، سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کی ہے، کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کیا ہے، کبھی چھوڑ دیا ہے۔ اعتکاف آخری عشرے کا یہ سنت مؤکدہ، اللہ کے نبی نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جتنے رمضان آپ کو مدینہ منورہ میں ملے، ان تمام رمضانوں میں آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ہاں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسجد میں اس علاقے کے 2-4 لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے وہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گا۔ سب کو الگ الگ، جیسے ہر مسلمان پر عشاء کی نماز فرض ہے اور عشاء کے بعد والی 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کو پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سنت مؤکدہ کے ساتھ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب 2-4 بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو وبال پوری آبادی پر ہے۔ اس لیے ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں کچھ لوگ مسجد میں بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں، پوری زندگی آپ اس پر عمل کرتے رہے۔ بہت بڑی
عبادت ہے، اللہ کا مہمان بننا ہے، اس کے گھر میں قیام کرنا۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت مل جاتی ہے وہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں۔ ہو سکتا ہے وہ آنے والی کل میں شب قدر ہو سکتا ہے اس کے بعد والی، وہ جو بھی شب ہے وہ اللہ کے علم میں۔ لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والا اس رات کی عبادت یقیناً پاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتا ہے وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب مسجد میں اس کا کھانا پینا سونا یہ سب عبادتوں میں شمار ہو رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس کا ارادہ کیا ہے وہ کل مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچے، اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ان کے لیے فرصت ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے ان پر بہت زیادہ۔ ایسے لوگوں کو ارادہ کر لینا چاہیے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی اس سنت پر بھی عمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا موقع عطا فرمائے۔ دیکھیے ہر عبادت کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک اس کا ختم ہونے کا وقت۔ ہر عبادت کا ایک شروع کا وقت ہے اور ایک اس کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ جیسے نماز ہے، فجر کی نماز صبح صادق پر شروع ہوتی ہے، غروب پر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بیچ میں یہ نماز پڑھ لینی ہے۔ اس کے بیچ میں پڑھ لیں گے تو وہ اللہ نے جیسے فرض کیا ویسے ادا کرنا ہوا، اور اگر اس بیچ میں نہیں پڑھا تو اس کے لیے ایک موقع ہے کہ وقت کے بعد بھی پڑھ لو، لیکن وہ ادا نہیں کہلائے گی، وہ قضا کہلائے گی۔ اللہ نے جیسے فرض کیا تھا ویسے پڑھا نہیں، اس میں صفت کی کمی ہو گئی، بے وقت پڑھا، وہ قضا ہو گئی۔ میں یہ تمہید بتا رہا ہوں، مجھے ایک بہت اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے۔ آپ اس تمہید کو سمجھیں گے تو وہ مسئلہ سمجھیں گے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر عبادت کا ایک شروع کا وقت ہے، ایک آخر کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر اس عبادت کو انجام دینا اللہ کے فرض کردہ، اللہ کے مطلوب کردہ طریقے پر ادا کرنا ہوگا، اس وقت کے اندر ادا کرنا۔ اللہ نے جیسے مانگا ویسے ہم نے دے دیا، اور وقت کے اندر نہ پڑھا جائے تو بعد میں وہ عبادت انجام دینے کا موقع ہے، لیکن وہ اللہ نے جیسے چاہا ویسے ادا کرنا نہیں ہے، کچھ کمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، لیکن بعد میں ادا کرنے کا موقع ہے۔ کسی نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کو موقع ہے ابھی پڑھ لے، دعا ہونے کے بعد ایک کی طرف کنارے کھڑے ہو کر کے آج کی فجر کی نماز ادا کر لے، پڑھ لے، وہ نماز اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی، اس کے ذمے سے اتر جائے گی۔ ہاں جیسے اللہ نے چاہا وقت پر ادا نہیں کیا، بے وقت ادا کیا تو اس کے اندر کمی آئی، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کمی پر کیا پکڑنا چاہیں گے، کیا سزا دینا چاہیں گے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن عبادت وقت پر ادا نہ کرے تو بعد میں ادا کرنے کا موقع ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزے کا ابتدا اور انتہا کا وقت ہے، وہ پورا وقت عبادت میں ہے۔ جیسے فرض کیجئے فجر کی نماز کا وقت مثال کے طور پر 5 بجے شروع ہو رہا ہے اور 6:15 بجے ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو فجر کے لیے کتنا وقت ملا؟ 1.25 گھنٹہ ملا۔ اس 1.25 گھنٹے میں آپ فجر کی نماز سنت کے ساتھ پڑھیں گے تو 15 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ آپ نے 5 بجے وقت شروع ہوا اور آپ نے جو ہے 5 بجے اذان پڑھ دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے 15 منٹ نماز پڑھی، اذان میں 5 منٹ گئے، سنت میں 5 منٹ گئے، آپ نے 5:15 بجے نماز پڑھی اور 5:30 تک آپ نے فجر پڑھ
لی تو آپ کے پاس اور کتنا وقت بچا ہے اس نماز کا؟ پونا گھنٹہ اور بچا ہوا ہے نا۔ روزے میں آپ کا وقت بچتا نہیں، روزے میں عبادت شروع ہوتی ہے صبح صادق سے اور غروب پر ختم ہوتی ہے، روزہ ختم ہوتا ہے، اس میں اس عبادت کے ختم ہونے کے بعد کوئی وقت بچتا نہیں، پورا وقت عبادت میں لگا ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے جتنا وقت رکھا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب تک، اس وقت میں اس عبادت کو انجام دینے کے بعد کوئی وقت نہیں بچتا۔ صبح صادق سے غروب تک پورے وقت عبادت میں لگے رہنا۔ نماز میں ویسا نہیں ہے، 5 بجے وقت شروع ہوا اور آپ 5:15 سے 5:30 تک پڑھ لیے، آپ مسجد سے نکل گئے، نماز کا وقت باقی ہے پونا گھنٹہ اب بھی، لیکن آپ واکنگ میں چلے گئے، آپ کھیلنے چلے گئے، آپ جاگنگ میں چلے گئے، جا سکتے، آپ نے کر لی، عبادت پوری کر لی، اب آپ کے پاس نماز کا وقت تو ہے لیکن آپ نے پڑھ لی، آپ جاؤ کچھ بھی کرو۔ لیکن روزے میں آپ کا وقت نہیں بچتا ہے۔ آپ صبح صادق میں نیت کریں گے تو غروب تک آپ کا پورا وقت عبادت میں۔ زکوٰۃ میں سال ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور سال ختم ہونے کے بعد ادا کب کرنا ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ سال آج ختم ہوا تو 2 دن میں آپ کو ادا کر دینا ہے، 5 دن میں ادا کر دینا ہے، 1 مہینے میں ادا کر، ایسا کوئی وقت نہیں ہے۔ سال ہوا آپ کو ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے؟ جتنی جلد ہو سکتے ہے ادا کر لو۔ آج ادا کیا تو بھی ادا، 1 مہینے کے بعد کیا تو بھی ادا، اس میں قضا نہیں ہے۔ اسی طریق تو نماز میں بھی اگر وقت پر ادا نہ کیا تو بعد میں ادا کرنے کا موقع ہے۔ روزوں میں بھی رمضان میں ایک روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، بعد میں وہ روزہ رکھنے کا موقع موجود ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد قضا کر لینا چاہو کر لو۔ زکوٰۃ میں سال ختم ہوا آپ ادا کر دو، جتنی جلد ہو سکتا ہے ادا کر دو۔ اگر ادا نہیں کیا، موت آ گئی، مر گیا، تو اس کے وارثین اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں ادا کر دے، ادا ہو جائے گی۔ اسی طریق پر حج ہے، اس کا وقت متعین ہے، شروع کا بھی متعین ہے، ختم کا بھی متعین، اور اس میں بھی وہ حج والی عبادت پورے وقت کو گھیرے ہوئے، اور اگر حج ادا نہیں کیا، فرض ہو گیا ادا نہیں کیا اس سال، تو اگلے سال ادا کرے گا، وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ اور اگر حج فرض ہو گیا اور کرے بغیر مر گیا، وصیت کر دیا کہ میرے اوپر حج فرض ہے میں نے کیا نہیں، تو بعد میں وارثین نے کروا دیا تو وہ اس کی طرف سے حج شمار کر لیا جائے۔ یعنی نماز وقت پر نہیں پڑھی گئی، بعد میں پڑھنے کا موقع ہے، روزہ نہیں رکھا گیا، بعد میں رکھنے کا موقع ہے، زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد کبھی بھی دی جا سکتی ہے، حج فرض ہونے کے بعد وہ حج کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے ذمے بہت ساری نمازیں رہ گئیں، 1 سال بیمار پڑے رہے، نمازیں نہیں پڑھیں، انتقال ہوا، اس کے وارثین 1 سال کی نمازوں کا فدیہ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد بھی اس عبادت کا بدل کچھ موجود ہے جی۔ اس کے وارثین نے اندازہ لگایا کہ اس کے ذمے 5 سال کی نمازیں باقی ہیں، 5 سال کی نمازوں کا فدیہ وارثین ادا کرنا چاہتے تو اس کا بدل ہوگا۔ روزوں کا بدل ہو سکتا ہے، کسی نے روزے نہیں رکھے ہوئے، انتقال کر گیا، بعد میں فدیہ دے دیا گیا، ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کیا، بعد میں وارثین نے ادا کر دیا، ہو جائے گا۔ حج فرض تھا ادا نہیں کیا، بعد میں وارثین نے کر لیا، ہو جائے گا۔
ان سب عبادتوں میں بدل موجود ہے۔ یہاں جو مسئلہ، جو عبادت یہاں بتائی جا رہی ہے، اس کا بدل نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ یہ کیا عبادت ہے جس کا بدل نہیں ہے؟ یہ ہے توبہ۔ توبہ اس کا وقت متعین ہے، یہ بندہ کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں کے توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، معاف کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آج ایک آیت پڑھی گئی شروع میں 24ویں پارے کے رکوع نمبر 3 میں پڑھی گئی۔ پہلے میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اس آیت پر بولوں گا۔ وہ آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس کا معنی یہ ہے آیت کا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اعلان کرو، نبی اعلان کرو لوگوں میں، اے میرے بندوں، وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا، گناہ کر کر کے بہت زیادہ گناہ کر لیے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے؟ گنہگار بندوں کے لیے، جنہوں نے بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، ان کے لیے اعلان اللہ کر رہے ہیں، نبی اعلان کرو میری طرف سے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے، انہو هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں بھی۔ جی 100 قتل کیا، 99 قتل کیا تھا، مسئلہ پوچھا کسی سے، عالم سے، عالم صاحب کو غصہ آ گیا تو انہوں نے مسئلہ جو ہے سخت بتا دیا۔ جی انہوں نے آ کے پوچھا میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، کیا میں اللہ کے ہاں معافی مانگ لوں تو ہو جائے گی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھئی آپ بندے ہیں، وہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ 99 کیا 900 قتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، مانگنے والے پر ڈیپینڈ ہے، تم مانگ لو، اللہ کی سے امید رکھو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ یہ جواب تھا۔ اب وہ جن سے پوچھا ان کو بہت غصہ آ گیا، 99 افراد کا قاتل ہے تو اور مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ ایسے قاتل کی مغفرت نہیں ہوگی، 99 لوگوں کا قتل کر دیا تم نے۔ انہوں نے کہا جب نہیں ہونی ہے تو لا تجھے بھی قتل کر دو، 100 تو پورے ہو جائیں گے۔ ان کو بھی قتل کر دیا، سینچری مکمل ہو گئی۔ جی پھر وہ آگے بڑھا، کسی اور سے مسئلہ پوچھیں گے، اور اس کے دل میں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ زانیہ عورت کی، فاحشہ عورت کی، بدکاروں کی اللہ توبہ قبول کرتے، یقیناً وہ بہت بڑے غفار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ سے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چلو جب کریں گے، جب داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، جب گناہ کا شوق باقی نہیں رہے گا توبہ کر لیں گے۔ شیطان یہ بہکاتا ہے، لیکن بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کی توفیق ملنا نا، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے موت کے آثار نظر آنے تک، اس کے بعد بند ہے، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔
اس آیت میں اللہ فرماتے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کوئی ایمان لے آئے، کفر سے توبہ کرے، کب؟ جب موت کے آثار نظر آ رہے، کفر سے توبہ کرے تو اللہ فرماتے نہیں موت کے آثار نظر آنے کے بعد ایمان قبول نہیں، توبہ قبول نہیں۔ اور گناہ کے بارے میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہا وہ لوگ جو موت کے آثار نظر آنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، تُبْتُ الْآن کہتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں۔ توبہ جو ہے وہ علامات موت کے نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے بارے میں آیتیں نازل کی کہ وہ کلمہ اس نے باقاعدہ کلمہ پڑھا تھا، ڈوبتے ڈوبتے کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب کلمہ پڑھ رہے ہو، ڈوبنے کے وقت موت کے آثار نظر آ رہے، مرنے جا رہے ہو، مرنے کے قریب ہو، اب کلمہ پڑھ رہے ہو، نہیں ہوگا۔ سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے توبہ کر لی جائے گی، اور رات میں سوئے نیند کی حالت میں موت واقع ہو گئی، توبہ کے انتظار میں تھے، ارادہ تھا کر لیں گے کبھی، کل پرسوں ترسوں، مہینہ دو مہینہ، سال دو سال کے بعد، لیکن رات میں سوئے تو بس سو گئے، گاڑی چلا رہے تھے، ٹکراؤ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں اسپاٹ میں ختم ہو گئے۔ کہاں ملا توبہ کا موقع؟ مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو دین سے تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہے اس کو شیطان یوں بہکاتا ہے، بڑا طبقہ جن کا دین سے تعلق نہیں، ان کے یہاں توبہ کا کوئی تصور نہیں، وہ گناہوں میں پوری زندگی گزار رہے ہیں، توبہ کا خیال نہیں۔ کچھ دین سے لگاؤ رکھنے والوں کے یہاں توبہ کا تصور ہے، شیطان بہکاتا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، چلو کر لیں گے بعد میں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ۔ یہاں اپنے آپ کو شیطان کے اس حملے سے بچانا ہے، توبہ میں پہل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا حتی یتوبون من قریب، گناہ ہوا توبہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آیا، توبہ کر لیا، عزم کر لیا آئندہ نہیں کروں گا، پھر بعد میں پھر کبھی گناہ ہوا، پھر توبہ کر لیا۔ اس لیے کہ موت کا وقت متعین نہیں، کب واقع ہوگی اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپا طاری ہونے کے بعد موت آئے گی، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ نانا بننے کے بعد موت آئے گی، ایسا بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوگا تب موت آئے گی، ایسا بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد ہی موت آئے گی، ایسا بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ کوئی اصول موت کے واقع ہونے میں نہیں ہے، اور جب موت آنی ہے وہ آ کے رہے گی۔ کب ہے کسی کو پتہ نہیں۔ یہ انقلابی عقیدہ ہے اسلام کا، موت تو آنی یقینی ہے، لیکن کب کو آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں۔
اس لیے ہر آدمی کو ہر دن کو اپنا آخری دن، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے انجام دینا ہے، دن کو گزارنا ہے۔ یہ تصور قائم کرنے والا گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں، وہ نماز کی نیت باندھتے تھے تو وہ اسی تصور سے نماز پڑھتے تھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ اب آپ اندازہ لگا لو، ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اجازت دے دی گئی۔ اب آپ وہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھے گا؟ جس کو نماز سلام پھیرنے کے بعد پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے، وہ 2 رکعت کیسی پڑھے گا؟ کیا اخلاص ہوگا؟ کیسا وہ اللہ سے پر امید ہوگا؟ ایسے اللہ کے اولیاء ہیں، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے، تو کیسی نمازیں ان کی ہوتی تھی؟ وہ نماز معراج کے قائم مقام۔ اللہ کے نبی کو جو ہے جسم کے ساتھ آسمانوں پر بلایا گیا تھا، اللہ کے نبی اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے تھے، وہ نبی کی معراج تھی۔ اور نبی کی امتیوں کی معراج وہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے کے تصور کے ساتھ پڑھی جائے، یا پڑھنے والا اللہ کو دیکھنے کے ساتھ تصور کے ساتھ پڑھے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نمبر 1 درجہ ہے۔ یہ دوسرا درجہ اللہ مجھے دیکھ رہے، یہ 2 درجوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وہ امتی کی معراج۔ یہ غفلت، لاپرواہی، یہ غیر ضروری امید کہ بعد میں کر لی جائے گی توبہ استغفار۔ اچھا ایسا نہیں ایک آدمی توبہ کیے بغیر مر گیا، معلوم ہے کہ گناہوں میں زندگی گزرتی تھی، اچانک جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا اسپاٹ پہ۔ اب توبہ کیا نہیں کیا پتہ نہیں، امید تو یہی ہے کہ جیسی زندگی تھی اسے توبہ کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو کیا اس کے مرنے کے بعد میں اس کے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ بھئی نماز نہیں پڑھا 5 سال کی، تو بعد میں موقع ہے فدیہ دے دو نماز کا۔ روزے نہیں رکھا 5 سال، بعد میں اس کے وارثین روزوں کا فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ ادا کیے بغیر مر گیا، وارثین اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، بدل ہے۔ حج کیے بغیر مر گیا، اس کی طرف سے حج کر دو، بدل موجود ہے۔ نماز کا بدل ہے، روزے کا بدل ہے، حج کا بدل ہے، زکوٰۃ کا بدل ہے، توبہ کا بدل نہیں ہے۔ وہ نہیں کیا بس ختم، وہاں اس کا دفتر بند ہے، بعد والے اس کی توبہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بڑا نازک مسئلہ۔ اور عبادتوں میں بدل موجود ہے، الٹرنیٹ موجود ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر رات توبہ کے ساتھ سونا، پتہ نہیں رات میں کیا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت صاف واضح کر دیا مسئلے کو، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اور حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، موت کے آثار نظر آنے کے بعد کہتے ہیں تبت الآن، موت کے آثار نظر آنے کے بعد تبت الآن کہنے والوں کے لیے اللہ نے کہا لیست التوبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس لیے حالت صحت میں، ہوش و حواس کی بحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا استحضار کرتے ہوئے وہ جو آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا، جو میں نے پڑھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اللہ کا اعلان والی آیت، وہ آیت نازل ہوئی حضرت حمزہ کے قتل کرنے والے ایک تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بعد میں ایمان لائے، اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کو قبول کیا، نبی کے ہاتھوں پر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔
لیکن قتل تو کیا تھا حضرت حمزہ کا، اور جسم کو چیرا تھا، پھاڑا تھا، اعضاء نکالے تھے۔ حضرت حمزہ کی لاش دیکھ کر اللہ کے نبی بھی بے قابو ہو گئے تھے۔ تو حضرت وحشی ایمان لانے سے پہلے اللہ کے نبی سے معلوم کیا تھا، میں آپ کے چچا اور اسلام کے زبردست پشت پناہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہوں، میرے سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا، کیا میں ایمان قبول کروں تو میرا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے کیا؟ یہ پہلے انہوں نے معلوم کیا تھا۔ تو اللہ نے ان کے سوال پر یہ آیت نازل کی تھی، نبی اعلان کرو، معلوم تو وحشی نے کیا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وحشی کے صدقے میں جواب دے دو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کریں گے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ لیکن میرے بھائی وہ جو ہے اس کا ایک اینڈ ہے، وہ موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے ہے، اور موت کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں، وہ اچانک آ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے جب موقع ہے تب توبہ استغفار کرنا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ یہ بچوں کو سکھاتے ہیں ایسے ہی، توبہ توبہ توبہ، یہ بچوں کو سکھانے کے لیے، اس سے توبہ نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ توبہ نام ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یہ گناہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہوا، میں نے یہ کیا، میں معافی آپ سے چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، ایک مرتبہ آپ معاف فرما، اس کا نام توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسئلے کو قرآن مجید کے اندر واضح کر کے بتلا دیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بے توبہ کے مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ کتنے گناہ ہم نے کر رکھے ہیں، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہے، آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن بندے کو پتہ ہے کتنی راتیں گناہوں میں گزری ہیں، کہاں کہاں وقت گزرا ہے، نافرمانیوں میں کیسے ہم نے موج و مستی کی ہے، تیرے احکامات کو کیسے ہم نے پیروں تلے روندا ہے۔ اے اللہ شریعت کا ہم نے کتنا مذاق اڑا لیا، یہ سب ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، لیکن شیطانی دھوکے میں مبتلا ہیں کہ آخر میں توبہ کر لیں گے۔ اے اللہ شیطانی دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما۔
شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وقت توبہ استغفار کا استحضار عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں میں زندگی گزارنے کا شوق عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور خیر کے مجالس میں شرکت کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ نیکیوں میں لگنے والا دل عطا فرما، مسجد میں لگنے والا دل عطا فرما، عبادتوں میں اور تلاوت میں لگنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ عبادات سے روکنے والے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے حفاظت فرما، سکون کی دولت سے مالا مال فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنا مقدر فرما، ماں باپ کی خدمت کرنا مقدر فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناحق کسی پر ظلم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے بچوں کو اسلامی خطوط پر تربیت کی توفیق عطا فرما، ایمان گھول کر ان کو پلا دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں جو فتنے برپا ہیں ان سے ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔